بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ دوست وہی ہوتا ہے اور مخلص دوست وہی ہوتا ہے کہ جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے، اور جہانگیر ترین نے ایک مرتبہ پھر سے اپنے آپ کو کپتان کا مخلص دوست جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ کپتان کو ایک خاص قسم کا جو پیغام ہے وہ جہانگیر ترین کی جانب سے پہنچا دیا گیا ہے۔ خاص طور پر ناظرین، جتنی اس وقت متحرک ہوئی ہے اپوزیشن جماعتیں، ہر کسی کے پاس جا رہے ہیں، منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا جائے، ان کے خلاف عدم اعتماد کو جو ہے وہ کامیاب کیا جائے۔ یہ جو پیغام ہے وہ کپتان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ خاص قسم کا پیغام کیا ہے، اس حوالے سے کچھ اہم اور کچھ ایکسکلوسیو تفصیلات ناظرین آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے ان کے جتنے مخالفین تھے ان کو اڑا کر جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک چڑی مار صحافی ہیں ناظرین، جو کہ کافی متنازع بھی ہیں، سوشل میڈیا پر کافی جو ہے وہ ان کے حوالے سے ان کو کرٹیسائز بھی اس حوالے سے کیا جاتا ہے، اور وہ شاید جو ہے وہ اپنے جو ہوش و حواس ہیں وہ کھو چکے ہیں، اور بغض خان جو ہے، بغض عمران خان، وہ اس وقت ان کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ اہم تفصیلات آج کی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، میں آغاز کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں آپ کو یہی خبر دیتا چلوں کہ نجم سیٹھی، جن کی جو کوئی چڑیا ہے، جو کہ ان کو اکثر خبریں جو ہے وہ لا کر دیتی رہتی ہے، کافی اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی وہ مشہور ہیں، ان کی جانب سے ایک بڑی عجیب قسم کی جو ویڈیو ہے وہ اپنے پروگرام کی ان کی وہ سامنے آئی، جس میں یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ہے وہ مذاق اس ویڈیو کے اندر اڑا رہے ہیں۔ تو اس میں ناظرین وہ یہ کہتے ہیں معاف کیجئے گا، اس میں ناظرین صاف طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے بغض عمران ان کے اوپر حاوی ہو چکا ہے، اور خاص طور پر جو اس وقت عمران خان صاحب کا دورہ روس ہے، اس سے کتنی زیادہ مرچیں جو لگی ہوئی ہیں، نہ صرف انہیں بلکہ بہت سارے ایسے حلقے موجود ہیں جنہیں عمران خان صاحب کا یہ دورہ بالکل پسند نہیں ہے، اور انہیں مرچیں جو ہیں وہ اس وقت لگی ہوئی ہیں، اور اسی بغض میں وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ کیونکہ کپتان اس وقت کوئی کارکردگی دکھا نہیں سکا، اس لیے وہ یہ عالمی دورے کر کے اور خود کو عالمی لیڈر کہلوا رہا ہے۔ کپتان جو ہے وہ کبھی سعودیہ اور ایران کے درمیان صلح جو ہے وہ کراتا پھرتا ہے، اور کبھی امریکہ اور روس میں وہ ثالث بنا پھرتا ہے، کبھی جو ہے وہ ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کر کہتا ہے کہ میں بہت کچھ جو ہے وہ کر لوں گا، لیکن اصل میں کپتان اپنی کارکردگی کو چھپا رہا ہے۔ ناظرین، کپتان کی کارکردگی اور ان کا جواب میں آپ کو یہاں پر دیتا چلوں کہ کپتان کی کارکردگی یہ ہے کہ وہ امریکہ جو کہ اس وقت چودھری بنا ہوا ہے، اور اپنی اسی چودراہٹ کی وجہ سے عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے انہیں جو ہے وہ کال نہیں کی گئی تھی۔ آج جب وزیراعظم عمران خان صاحب روس پہنچے ہیں دورے کے اوپر، تو یہی امریکہ جو ہے یہ کپتان کے منتے ترلے اب کرنے کے اوپر آ چکا ہے، یہاں تک کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ جو یہ ملاقات بھی ہو رہی ہے اس میں جو جنگ بندی ہے، روس یوکرائن کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے درخواست کرے یا اپنا مطالبہ کرے کہ وہ یہ جنگ بندی کرے اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو حل کرے۔ تو یہ درخواست جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے آئی ہے، اور وہ امریکہ جو کہ چودھری بنا ہوا تھا، اور اس سے پہلے کے جو حکمران تھے وہ کس طرح سے امریکہ کے سامنے نظریں جھکائے ہوئے چلتے تھے، سر جھکا کر چلتے تھے، یہی امریکہ آج جو کہ عمران خان صاحب کو کال نہیں کر رہا تھا، اب عمران خان صاحب کے منت ترلے جو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ جو دورہ روس ہے یہ بہت زیادہ اس وقت اہم ہو چکا ہے۔ ایک تو ناظرین سوشل میڈیا کے اوپر یہ تصویر بھی ایک گردش کر رہی ہے کہ کس طرح سے کپتان کو وہاں پر جو ہے وہ پروٹوکول دیا گیا، اور بڑا اہم پروٹوکول جو ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو دیا گیا، یہاں تک کہ جو ملاقات بھی ہوئی ہے وہ ملاقات میں بھی جو صدر ہیں روسی صدر پیوٹن اور عمران خان صاحب وہ جو ہے وہ کافی قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ایک پروٹوکول کا حصہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے زیادہ
زیادہ کسی کو پروٹوکول یا کم کسی کو پروٹوکول دینا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو ٹیبل ہے جو کہ دو مملکت سربراہان کے درمیان پڑی ہوتی ہے، ایک سائیڈ پر ایک ملک کا سربراہ اور دوسری سائیڈ پر دوسرے ملک کا سربراہ بیٹھا ہوتا ہے، تو درمیان میں جو ٹیبل کا سائز ہے وہ کافی لانگ ہوتا ہے، اور اب تک صدر پیوٹن نے جن سے ملاقاتیں کی ہیں ان میں یہ جو ٹیبل کا سائز تھا، ٹیبل کا جو فاصلہ تھا ان دونوں رہنماؤں کے درمیان وہ کافی زیادہ تھا، لیکن عمران خان صاحب سے جب انہوں نے ملاقات دی، ان کو کیونکہ انہوں نے اہمیت دینی تھی اس لیے وہ ٹیبل رکھا ہی نہیں گیا، اور بڑا قریب جو ہے وہ روسی صدر اور وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ بیٹھے ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روس جو ہے وہ پاکستان سے کس حد تک جو اپنے تعلقات ہیں وہ بہتر بنانا چاہتا ہے، اور دوسری جانب کپتان کی جانب سے بھی خیر یہ چیز بڑے واضح کر دی گئی ہے کہ ماضی میں انہیں کافی نقصان ہو چکا ہے پاکستان کو، اس لیے وہ اس مرتبہ نیوٹرل رہے گا اور کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا، اور سب کے ساتھ اپنے اچھے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بنائے گا۔ تو اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ جو دورہ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اہم ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو مرچیں ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو اس وقت لگ رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ناظرین میں آپ کو یہاں پر ایک اور اہم خبر جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بتاتا چلوں تو جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا جا چکا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، وہ اب بھی کپتان کے ساتھ ہیں، اور وہ مستقبل میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے، وہ کسی اپوزیشن جماعت میں نہیں جو ہے وہ جائیں گے، اس لیے جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کسی طریقے سے بھی کامیاب نہیں ہوگی، یہاں تک کہ جو نمبر گیم ہے اس وقت اپوزیشن جماعتیں جی جان سے کوشش کرنے کے باوجود، پیسہ لگانے کے باوجود جو نمبر گیم ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف پوری نہیں کر پائی، یہاں تک کہ ابھی تک اتفاق بھی نہیں ہو پا رہا۔ کسی کی کیا رائے سامنے آ رہی ہے، زرداری کچھ اور کہہ رہا ہے، شہباز شریف کچھ اور کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، عدم اعتماد لانے کے حوالے سے، تو ابھی تک ان کے آپس میں ہی جو اختلافات ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے، عمران خان صاحب کو انہوں نے کیا ہٹانا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین ایک بہت ہی اہم لیڈر ہے جو کہ نواز لیگ کے ہیں، اشرف انصاری صاحب، ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا چکا ہے، بلکہ وہ بھی اب کھل کر کپتان کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے نمبر پورے ہیں ہی نہیں اور وہ اپنی نمبر گیم پوری نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ پرویز خٹک صاحب کی جانب سے بہت ایک اہم بیان سامنے آیا، ان کی ویڈیو جو ہے وہ اس حوالے سے سامنے آئی، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا، وہ بڑے ریلیکس تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں بنائی جا سکتی، اپوزیشن جماعتیں اس وقت بوکھلائی ہوئی ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ کیا کریں، وہ صرف اور صرف اپنی کوریج چاہتے ہیں، اپنا جو ایک سیاست میں انٹری ہے اسے رکھنا چاہتے ہیں، اگر بالفرض عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد لائی بھی جاتی ہے تو عدم اعتماد لانے کے بعد کیا ہوگا، کیا وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد وہ خود کسی کو اپنا وزیر اعظم منتخب کر سکتے ہیں، کیا وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب کریں گے یا وزارت اعلیٰ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے، تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسی اپوزیشن جماعتیں جو کہ آپس میں ہی لڑ رہی ہیں اور ان کے نمبر گیم بھی پورے نہیں ہیں، اگر فرض بھی کر لیا جاتا ہے وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں تو اس کے بعد عمران خان صاحب کیا خاموشی سے بیٹھا رہے گا جس کے پاس آلریڈی 180 کے قریب جو نمبر ہے وہ موجود ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف سیاسی کھیل ہے اور عوام کو بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، کیونکہ اس وقت سب سے اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے جو اب نمبر گیم پورے کرنے والا معاملہ تھا وہ آصف زرداری کو دے دیا ہے۔ پہلے شہباز شریف کے پاس یہ معاملات تھے اور ان کو ناکامی ہوئی ہے، اب آصف زرداری جو ہیں ان کے پاس یہ نمبر گیم پوری کرنے کی ذمہ داری ہے، اور آصف زرداری جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی ماہر ہے، تو یہ جو ہے وہ ایک شاید اپوزیشن جماعتیں یہاں پر کچھ نہ کچھ امید اس وقت لگائے بیٹھی ہیں۔ تو اس حوالے سے مزید جو تفصیلات آتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ